اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ پہلی تقریر جو انہوں نے پالنے میں کی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور اس پر تھوڑی سی بات کروں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کی پیدائش جب ان کی والدہ کی اولاد نہ تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ میاں، اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، میں اسے تیرے گھر کی حفاظت کے لیے وقف کر دوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی دی۔ وہ بہت حیران تھی کیا کیا جائے، کیونکہ عام یہی سنا جاتا ہے کہ بچیاں بچوں کے برابر نہیں ہوتی، یہ وہ والے کام نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اور ان کے گھر کی حفاظت کے لیے دے دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو ایک الگ جگہ پر رکھا گیا جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کی پرورش کا دیکھ بھال کرتے تھے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام بلوغت کو پہنچی تو ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک انسان کی شکل میں حضرت مریم کے اس کمرے میں جہاں وہ الگ سے عبادت کیا کرتی تھی حاضر ہوئے۔ جب مریم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی صورت میں دیکھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اگر تو نیک ہے، اللہ تعالیٰ سے خوف کرتا ہے تو میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں۔ تو اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوں، اور انہوں نے مجھے اس لیے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ ہے کہ غلام زکیہ، کہ میں تمہیں ایک نیک اولاد دے سکوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا جبکہ مجھے کسی مرد نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرے رب کے لیے بہت معمولی سا کام ہے، جیسا وہ چاہتا ہے ویسا ہی ہوگا۔ لہٰذا حضرت مریم علیہ السلام ہم سے ہو گئیں، اور جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذی لگا، یہاں ایک بات اور بھی کرنے کی ہے، ساتھ ساتھ کرتا چلا جاؤ۔ انبیاء کرام کی والدہ کو جب حمل ہوتا ہے تو وہ عام عورتوں کی طرح معلوم نہیں ہوتا، یعنی جس طرح عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان کا پیٹ بڑھ جاتا ہے، اس طرح سے انبیاء کی والدہ کو ایسی کوئی علامت ظاہر نہیں ہوتی ہے، انہیں اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کو درد ذیل لگا تو وہ اس کی شدت سے باہر چلی گئی، جنگل میں چلی گئی، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ تو جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر واپس آ رہی تھی، اپنے گھر آئی تو ان کی قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ کیا ہے؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا اور کہا کہ میں روزے سے ہوں، میں بات نہیں کروں، اس سے پوچھ لو۔ وہ کہنے لگے کہ یہ بچہ چھوٹا بچہ ہے جو پالنے میں ہے، جو تمہیں اٹھا کر لے گئے، یہ کیسے بات کرے گا؟ تو اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تقریر کی، وہ میں آپ کے سامنے قرآن شریف کی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم۔ اب آئیے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کہا انی عبداللہ ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، ماضی کا صیغہ ہے، وجعلنی نبیہ، اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے ہر حال میں جہاں بھی میں ہوں مبارک بنایا ہے،
اوصانی بصلاۃ و زکوٰۃ، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی وصیت کی ہے، ہدایت کی ہے، ما دمت حیا، جب تک کہ میں زندہ ہوں، وبرا بوالداتی، اور اپنی والدہ سے اچھے سلوک کا حکم دیا ہے، ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور مجھے سختی والا اور سخت دل والا نہیں بنایا ہے، والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت، اور جس دن میں پیدا ہوا اس وقت میرے پاس سلامتی تھی، اور جب مروں گا تو وہ دن بھی میرے لیے سلامتی کا دن ہوگا، و یوم یبعث حیا، اور جب میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا تو بھی میرے پر سلامتی ہوگی۔ ذالک عیسیٰ بن مریم، یہ عیسیٰ بن مریم ہے۔ دیکھیے بچہ ہے، چند گھنٹوں کا ہے یا ایک دن کا ہے، حضرت مریم علیہ السلام اسے اٹھا کر لے آئی ہیں اور وہ بات کر رہا ہے۔ یہ تو خدا کی قدرت ہے، وہ چاہے تو پتھروں کو بلا دے، چاہے بچوں کو بلا دے، اس میں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ قادر کریم کے کام ہے، وہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی ہے وہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب دی ہے صیغہ ماضی میں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھے کتاب دے چکا ہے، مجھے نبی بنا چکا ہے، اور مجھے مبارک بنایا ہوا ہے اس نے۔ یہ سارا جو تقریر کی تھی وہ ماضی میں تھی، یعنی اس کا کیا مطلب، ابھی تو وہ بچے ہیں اور ابھی پیدا ہوئے ہیں، اور اس سے پہلے کہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنا دیا، کتاب دے دی، اور انہیں نماز پڑھنے زکوٰۃ دینے کی ہدایت کر دی۔ معزز ناظرین سامعین، ہم لوگ بہت بھولے ہیں، ہم نہیں سمجھتے۔ دیکھیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور مجھے کتاب دی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس جہان میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی مقرر کر دیا تھا اور انہیں کتاب کا علم عطا فرما دیا تھا۔ اگر خدا انہیں کتاب کا علم نہ فرماتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب عطا کر دی ہے۔ اگر کوئی شخص یہاں یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ انہیں یہ کتاب دی جائے گی، لیکن قرآن کا مطلب یہ نہیں۔ قرآن اسی لیے قرآن نے ماضی کے سیغے میں بات کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے کتاب دے دی اور مجھے نبی بنا دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس کتاب کو جانتے تھے، اس کو سمجھتے تھے، اس کا پتہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو اور باتیں کی ہیں ان میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور میرے پر سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی سلامتی ہے، اور جس دن میں مروں گا اس دن بھی سلامتی ہے۔ اب دیکھو جب کرسچین لوگ، مسیح لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پر چڑھائے جانے کا معاملہ طے کرتے ہیں تو وہ کیسا عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ سولی پر چڑھا دیا گیا، ان کے ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیے گئے، ان کو اتارا گیا، وہ 3 دن مردہ رہے، اس کے بعد یہ نہیں ہے بات۔ قرآن شریف صاف کہہ رہا ہے کہ جس دن ان کا موت آئے گی اس دن بھی وہ سلامتی والی ہوگی۔ یعنی جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کو پھانسی دیا گیا، قرآن نے جیسا کہ اس کے بارے میں کہہ دیا وما قتلوہ وما صلبوہ یقیناً۔ اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس جہان سے اٹھا لیا اور آسمان پر بلا لیا تو بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کیونکہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب قیامت میں دین محمدی پر آنا ہے اور دین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی تصدیق کی ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے نبی ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق شدہ ہے۔ جب وہ نازل ہوں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں گے اور ان کی تصدیق کریں گے۔ ایک بات، جب پہلی تقریر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تو اس کے بعد تبلیغ دین کب کی؟ یہ درمیانی عرصہ جو تھا اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کرتے رہے تھے؟ معزز ناظرین سامعین، یہ
تو ایک اللہ تعالیٰ کا معجزہ تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک دن یا چند گھنٹوں کی عمر میں ان سے باتیں کروا دیں اور اعلان کروا دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، کیونکہ ان کی پیدائش عجیب طریقے سے جو تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے۔ جس طرح اللہ نے آدم کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے بغیر پیدا کر دیا۔ معزز ناظرین سامعین، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ ہم نے کبھی سنا بھی نہیں ہوتا ان کے بارے میں، بھی ایسا بھی ہوتا ہے کچھ۔ لیکن اس دور میں ہمیں قرآن سے چمٹنا چاہیے، قرآن سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے اور ہر معاملے کو قرآن سے چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کے بارے میں قرآن کی تشریح علماء کرام نے بہت ساری کی ہیں، ہمیں نے ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا اور صحیح باتوں پر پہنچنا پڑے گا۔ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو ہم اسلام سے دور ہو جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے کتاب عطا کی اور انہوں نے بلوغت میں آ کر پہلی تقریر تو آکار دی انہوں نے، پھر بلوغت میں آ کر جو اسلام کی تبلیغ کی، یعنی اس کتاب کی انجیل کی تبلیغ شروع کی اور لوگوں کو خدا سے جوڑنے کا کوشش کی۔ جب ان لوگوں کی مخالفت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان پر بلا لیا اور پھر وہ آخر زمانہ میں قرب قیامت میں مسجد اقصی پر سفید گنبد پر آئیں گے اور صبح کے وقت لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے نیچے اتارو، اور اس وقت صبح کی نماز ہو رہی ہوگی اور حضرت امام مہدی جماعت کرانے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہیں گے کہ آپ آئیے، آپ نبی اللہ ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہوں کہیں گے کہ امامت تمہارا ہی حق ہے، تم ہی نماز کرو گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اپنی تاریخ کو جاننا، اپنے شرعی احکام کو جاننا، یہ ہم سب کے لیے آج کے دور میں بہت ضروری ہے اور ہم سے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے اور ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔